السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ اربوں خربوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ دوستو، جب امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو تقریباً 7 سال ہو جائیں گے اور آپ علیہ السلام قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، اسی دوران شیطان کی طرف سے یہ افواہ پھیلا دی جائے گی کہ دجال آ گیا۔ یہ خبر سنتے ہی امام مہدی علیہ السلام فوراً شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور شام پہنچ کر امام مہدی علیہ السلام دجال کی تحقیق کے لیے 9 افراد کا لشکر روانہ فرمائیں گے۔ وہ یہ معلوم کریں گے کہ دجال کا خروج ہوا یا نہیں۔ ان 9 افراد کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان گھوڑ سواروں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے والدین کو بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ افراد ان دنوں تمام روح زمین کے گھوڑ سواروں سے افضل افراد ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی یہ جماعت تحقیق کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو بتائیں گے کہ دجال کا خروج نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک افواہ تھی۔ لیکن اس کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اسی دوران دجال سوائے مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلائے گا اور قتل و غارت کرے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد دجال شام کی طرف بڑھے گا، جبکہ شام میں پہلے ہی امام مہدی علیہ السلام دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ دجال آپ کے لشکر کو گھیر لے گا اور اسی دوران نماز فجر کا وقت ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان نماز فجر کی تیاری میں مصروف ہوں گے، یہاں تک کہ صفیں بن چکی ہوں گی کہ اسی دوران ایک آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رساں آ پہنچا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے مقام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینار سے 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے ہوئے ایسے لگیں گے جیسے موتی گر رہے ہوں۔ دمشق کی اس جامع مسجد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام امامت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرما دیں گے۔ آپ فرمائیں گے آپ ہی امامت کرائیں، کیونکہ آپ کے لیے ہی اقامت کہی گئی ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ اس وقت وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہاں میں بتاتا چلوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے تو وہ عیسائیت مذہب کا خاتمہ کر دیں گے، کیونکہ آپ تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو بھی توڑ دیں گے اور اس دنیا سے خنزیر کی نسل کو بھی ختم کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کے لوگوں کو ہلاک کر دے گا، اور اسلام کے علاوہ اس روح زمین پر کوئی مذہب باقی نہ رہے گا، کیونکہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ امن کا دور دورہ ہوگا، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتا گائیں بیلوں کے ساتھ پانی پئیں گے۔ دوستو، دجال کا خروج مشرق کی طرف سے اصفہان یا خراسان سے ہوگا۔ دجال کے خروج سے پہلے 2 سال قحط سالی کے ہوں گے، اور تیسرے سال دوران قحط ہی دجال نکلے گا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی سواری گدھے جیسی ہوگی۔ دجال کے ماتھے پہ کاف فیرے لکھا ہوگا، یعنی کافر، جسے ہر ایمان والا مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ لیکن کافر اور مشرک لوگ اسے نہ پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ در حقیقت جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے یہ انہیں اپنی جنت میں ڈال دے گا، جو حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو لوگ دجال پر ایمان لانے سے انکار کریں گے یہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا، جو حقیقت میں جنت ہوگی۔
دجال ایک جھوٹا اور مکر و فریب پھیلانے والا فتنہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے غیر فطری طاقتیں عطا کی ہوں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اور دجال کے ماننے والوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گلے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ طاقت و خاصیت رکھی ہوگی کہ جس بھی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا تو وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ اس مقابلے کے اندر دجال کے گروہ کو زبردست شکست ملے گی۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر فلسطین کی طرف بھاگے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعقب کریں گے، اور بیت المقدس کے قریب مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد مسلمان دجال کے ماننے والوں کو بھی قتل کر دیں گے، یعنی کوئی بھی یہودی باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزے کی وجہ سے ہر پتھر، ہر چٹان، ہر درخت بولے گا کہ یہ ہے یہودی، مسلمان، آؤ اس کو قتل کرو، سوائے غرقت کے درخت کے۔ جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے میں اور ان کی اصلاح کرنے میں مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کا جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اس دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں اسلامک ہسٹری کا میرا یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔